بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گزشتہ ہفتے اب سے کچھ گھنٹوں پہلے آپ نے ایران سے ہماری کوریج دیکھی. اس سے پہلے سوئٹزرلینڈ میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ کچھ آپ نے دیکھا. ہم ایئر وے نیوز کے ناظرین کے لیے دنیا کی جو اہم ترین ڈیولپمنٹس تھی وہاں پہنچ کر بتاتے رہے الحمدللہ. اور بہت تیزی سے چیزیں اب تبدیل ہو رہی ہیں, یا ڈیولپمنٹس تو ضرور ہو رہی ہیں. اس کو ہم اصل حالات سے تبدیلی کہیں گے نہیں کہیں گے, اس کو زیادہ گفتگو ہوگی تو کھولتے ہیں. پچھلے کچھ گھنٹوں میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو گئی. ایک تو ایک ایران کا یہ آرگومنٹ ہے کہ آبنائے ہرمز سے جو کچھ بھی موومنٹ ہوگی وہ ہماری اطلاع یا ہمارے انتظامی کنٹرول کے تحت ہی ہوگی, اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو پھر ہم اس کو نشانہ بنائیں گے. اور پھر نشانہ بنایا بھی گیا. پھر امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پہ بہت حملے کیے. شہادتیں بھی ہوئی ایران میں کہتی ہے, کم از کم 17 ہو چکی ہیں اب تک. پھر ایران کی جانب سے یہ مڈل ایسٹ میں جو امریکن بیسز ہیں وہاں پر اٹیکس بھی ہوئے. اس دوران ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ یمن میں خاص صورتحال ہے جہاں پر ایک باقاعدہ حکومت ہے, یعنی جو کہ دنیا اس کو ریکگنائز کرتی ہے, اور ایک حوثیوں کا کنٹرول ہے. وہاں پر یمن میں بھی اٹیکس ہوئے ہیں. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے اس پروگرام کے آغاز سے کوئی 15 منٹ پہلے یہ خبر آئی کہ سعودیہ پر اٹیکس ہوئے ہیں یمن کے حوثیوں کی جانب سے, جس سے سعودی عرب کے مطابق انہوں نے ناکام بنا دیا. بالکل واضح ہے, کیٹیگوریکل ریٹ کے ساتھ, پرسنٹیج کے ساتھ کس طرح کیا یہ آپ دیکھیں ذرا. We hit them very hard last night. Every time they send a drone, we hit them very hard. But we had a deal, and then they broke it. They always break it. And we're gonna keep the strait, and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait, and we should be reimbursed for that. When we guarded the strait for 50 years more, and we never got paid for it. We guarded it for nothing. And now we're going to guard it. We're going to get paid for guarding it. A lot of money. تو دیکھیں نا, اب ہم ہرمز کے محافظ ہم بنیں گے اور اس کے پیسے ملنے چاہیے ہمیں. 20% بھی انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ 20% پیسے لیں. کمال کی بات یہ ہے کہ امریکہ کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ رہی ہے کہ یہ ایران نہیں, نہ صرف یہ کہ ایران نہیں بلکہ دنیا کو کوئی بھی ملک ہرمز یا کسی بھی آبی گزرگاہ کے پیسے لے ہی نہیں سکتا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, چونکہ اگر یہ ہو گیا تو پھر تو نظم و نسق ہی نہیں چل سکے گا ٹرانسپورٹیشن کا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ دیکھیے, آپ نے ٹرمپ کو سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سنبھالیں گے اور اس کے پیسے لیں گے اور اتنے پیسے لیں گے. اور مارکو روبیو نے کیا کہا تھا کہ بھائی آپ نے اور مجھ کے تو پیسے کوئی لے ہی نہیں سکتا, جو ٹرمپ نے کہا بھی ہم لیں گے. دیکھیے کیا کہا تھا. When we mean open the straits, we mean open the straits free in international waterways. No country on the planet that supports tolling or a fee for the use of the straits. That's not going to happen. The president has been abundantly clear. تو یہ صورتحال یہ ڈیولپ ہوئی ہے. اچھا, ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اسی متعلق عباس عراقچی صاحب جو کہ ظاہر ایران کے وزیر خارجہ ہیں, ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ابھی اسی وقت, جو کہ یہ کہتے ہیں پوٹس یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ از ایبسولوٹلی رائٹ. ٹرمپ ٹھیک کہہ رہا ہے, یہ تو اس نے کہا نا کہ میں پیسے لوں گا, بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. Whoever provides secure and safe passage of commercial vessels through the Strait of Hormuz should be compensated for this service. جو بھی ملک آبنائے ہرمز سے, چونکہ آبی گزرگاہ ہے, اس سے تو تجارتی جہاز گزرتے ہیں, ان کی محفوظ گزرگاہ کو یقینی بناتا ہے, اس کو بالکل اس کے پیسے لینے چاہیے. ٹھیک کہہ رہا ہے ٹرمپ. ایران ہیز آلویز بن دا گارڈین آف دا اسٹریٹ اینڈ ول ریمین سو فار ایور. اس ہرمز کے پاسدار یا محافظ ہم رہے ہیں, ایران ہمیشہ سے رہیں اور ہم ہی رہیں گے. 20% از آف کورس ٹو مچ, وی ول بی فیئر, لیکن 20% زیادہ ہے, ہم اسے کم لیں گے. یہ کہہ رہے ہیں عباس عراقچی. یہ عجیب و غریب صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے سب. ایسے میں آپ ایک اور بات بھی دیکھیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اب سے کچھ دیر پہلے آج دن کے ابتدائی آورز میں غصے میں کہا ایران کی موجودہ نظام کے بارے میں کہ یہ بہت برے لوگ ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میں اس طرح کے جملے کہتا نہیں ہوں. حالانکہ وہ تو بھائی جان تو کیا نہیں کہتے, آپ کو تو پتا ہے. بھائی جان تو وہ کہتے ہیں میں آپ کو سنا بھی نہیں سکتا کیا کہتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا میں ایسے جملے کہتا نہیں ہوں, لیکن یہ بہت برے لوگ ہیں. حالانکہ کمال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس سے پہلے کہتے رہے 500 مرتبہ کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں, پچھلے والے برے تھے, یہ تو بہت اچھے ہیں. لیکن آپ دیکھیں ٹرمپ نے کیا کہا آج دن کے ابتدائی گھنٹوں میں کہ یہ بہت برے لوگ ہیں. They're a bad group of people. Let me just tell you that. I don't say that often, and I have to live with that statement. They're a bad group of people. They've been this way for a long time. یہ بہت برے لوگ ہیں. لیکن سنیے ڈونلڈ ٹرمپ کی زبانی کچھ عرصہ پہلے کہ اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ, اور ایک بار انہوں نے بار بار کہا ہے. دیکھیں we're dealing with some very good people. We're dealing with some people with talent, with good brain power. And we're pretty impressed by it. We got along very well with Iran. It's a different set of leaders. As you know, the first set is gone, the second set is gone, and we found the third set to be very smart,
strong, very smart, but we ended up making a deal. I never cared about regime change, and we're dealing with people that I think are very rational people. I mean, they were nice to deal with. یہ سارے کی سارا صورت حال ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب بھی سچویشن ڈیولپ ہو رہی، تب بھی سعودی عربیہ میں جدہ کے اطراف میں ایئر ریڈ سائرنس کے بجنے کی اطلاعات ہیں. سعودی عربیہ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے یمن سے چیزیں آئی تھیں ہمارے طرف ہم نے گرایا ہے، یمن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے مارا ہے، اور IRGC ایران کا جو فورس ہے اس کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ہرمز میں پھر کچھ جہاز چونکہ ہمارے نظم و ضبط کی خلاف ورزی کر رہے تھے اس لیے ہم نے نشانہ بنایا. یہ سارے کا سارا ایک ماحول اس وقت چل رہا ہے. ادریس علی صاحب نیشنل سیکورٹی اینڈ فارن پالیسی کورسپونڈنٹ نے روئٹرس کے ہمارے ساتھ ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں. اور احمد حسن عربی صاحب موجود ہیں انٹرنیشنل ریلیشنس کے ایکسپرٹ، میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. تو حضور آپ بتائیے احمد صاحب پہلے یہ اب جو نئی صورتحال ہے خاص ابھی اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب جو آن گوئنگ ڈیولپمنٹ ہے جس کا میں نے ابھی خلاصتاً جو عرض کیا ہے، یہ چیزوں کو آپ کے خیال میں خدا نہ خواستہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی جانب لے جانے کی سکت رکھتا ہے؟ یہ حالات اتنے خراب ہیں کہ بالکل اسکوائر ون پہ آ جائے معاملہ، یا نہیں خراب ہے لیکن اتنا نہیں کہ سب کچھ جو ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں یا ہفتوں میں وہ سب کچھ ختم ہو جائے؟ جی بہت شکریہ وسیم بھائی. دیکھیے اس میں جو ٹو آنسر یور کوسچن پریسائسلی، میری انڈرسٹینڈنگ ہے مڈل ایسٹ از اے کمپلیکیٹڈ پلیس. یہاں پہ آپ کچھ بھی سرٹینٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ چیزیں کس طرف جائیں گی، لیکن بالکل اسکوئر ون پہ آنا چیزیں وہ مجھے لگتا ہے ابھی اس سٹیج کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو آپ نے جن کا تذکرہ کیا ہے اس حساب سے ابھی تھوڑا سا مشکل ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ دوبارہ سے یہ بیک ٹو اسکوئر ون چلے جائیں کہ پھر ریجنل وار اور پھر گلوبل وار اور سارا کچھ اس طریقے کا ہونا شروع ہو جائے. ہیونگ سیڈ دیٹ مڈل ایسٹ کے اندر کچھ کمپلیکیشنز ابھی جیسے آپ کے پروگرام میں بھی ہم باتیں کرتے رہے تھے تو بہت ساری بات ہو رہی تھی نیوکلیئر کے اوپر اور سب کچھ، لیکن میرا اس وقت سے سٹانس یہی تھا کہ ایران کے لیے جو اکانومی ہے، جو اکنامک سینکشنز ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے اس کے اوپر ایران سٹمبلڈ اپون کہ یہ چیز بھی ہو سکتی ہے جس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں جیو اسٹریٹجیکلی بھی اور ریکنیکٹ کرتے ہیں ذرا. یہ مذاکرات ہوئے تھے برگن اسٹاک اور اس کے ہر جگہ کے اوپر کوئکلی ریکنیکٹ کرتے ہیں ذرا. ادریس، ہاں میں آپ کا انیشیل پوائنٹ ابھی ذرا آواز کٹ رہی ہے، ریکنیکٹ کرتے ہیں. ادریس صاحب آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ آف کورس یہ سچویشن آئیڈیل نہیں ہے لیکن کوئی ان ایکسپیکٹڈ بھی نہیں ہے اور ایسی بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں سب ختم ہو گیا؟ بے شک فریقین کہہ رہے ہیں، امریکہ نے بھی کہا ہے اور ایران نے بھی کہا ہے واٹ ایور ورڈس کہ اسلام آباد ایم ختم سمجھا جائے، لیکن کہنا اور ہے ہونا اور ہے. بہرحال ایسے حالات نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ ختم ہو گیا. آئیڈیل نہیں ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے. یو ایگری ٹو دس؟ یسین بھائی میں ایک کریکشن کر دوں. میں نے پہلے شاید آپ کو آف لائن بتایا کہ ناکہ بندی 2 گھنٹے میں شروع ہوگی، 12 گھنٹے میں شروع ہوگی. ایکچولی میں نے کسی سے بات کی تو 12 گھنٹے میں شروع ہوگی. آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے. 8 GMT کہہ رہے ہیں تو اب 8، ہاں ٹھیک ہے 8 ابھی 8 PM ٹھیک. تو دیکھیں آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ آئیڈیل نہیں ہے مگر ہوپ بھی لاس نہیں ہوئی، کیونکہ ہمیں پتہ تھا جب یہ MOU سائن ہوا تھا بہت ہی مشکلات ہوں گی. یہ مشکلات اب سامنے آ گئی ہیں. میرے خیال سے ابھی تک انٹینٹ اور جو دونوں سائڈ کا یہ ڈیزائر ہے کہ جنگ پورے طور پہ شروع نہیں ہو، کیونکہ کسی کے بینیفٹ میں نہیں ہے. آپ دیکھیں امریکہ کا بھی یہ جو ایئر ڈیفینسز تھے ڈپلیٹ ہو رہے تھے، ان کی کوئی گینز بھی زیادہ نہیں ہو رہے تھے. ایران کی بھی ظاہر ہے آن دا گراؤنڈ اسٹرائکس کافی ہو رہی تھی اور کافی ان کے جو لاسز تھے وہ بھی ہو رہے تھے. تو میرے خیال سے ابھی تک ایک چیز سمپلی ٹرو ہے، یہ ہے کہ دونوں سائڈ چاہ رہی ہیں کہ یہ جنگ پورے طور پہ شروع نہیں ہو. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ایگو کی بھی بات آ گئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، تو اب وہ ایگو کس طرح سنبھالا جائے گا، کس طرح قابو میں لایا جائے گا، یہ آئی تھنک بگ کویسچن ہے. کیونکہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو لگے کہ ایران ان کے خلاف جا رہا ہے، ان کو ٹانٹ کر رہا ہے، اگر آپ سمجھے تو یہ میرے خیال سے بہت ہی مشکل ہے یہ ختم کرنا. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کسی طرح لگے کہ میں یہ جو امریکی لوگ ہیں ان کو بتا سکوں کہ میں جیت گیا ہوں، کچھ ہفتوں تک اسٹریٹ آف ہارموز کھلا رہے، میرے خیال سے وہ آرام سے یہ جنگ ختم کریں گے اور اپنے جو ایفرٹس ہے، جو فوکس ہے، وہ کہیں اور پہ لے جائیں گے. تو بالکل میرا خیال سے آپ کا صحیح ہے کہ یہ آئیڈیل نہیں ہے مگر ابھی تک اسکوائر ون پہ نہیں پہنچے. اور احمد صاحب اس طرح کی کوئی بھی سچویشن ہو تو اگین میڈیٹرز کا رول خاص طور پہ پاکستان کا بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کسی بھی اور ملک سے زیادہ. اور یہ میں یعنی صرف اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم تعلق میرا پاکستان سے ظاہر وہ ایک وہ تو ہے ہی ایک باعث، لیکن اس کے علاوہ بھی اس لیے کہ یہ واضح ہے دونوں سائڈس کے بیانات سے کہ دونوں کو اگر کسی بھی ملک پر کسی اور ملک سے زیادہ بھروسہ ہے تو وہ پاکستان ہے. ظاہر قطر کی بھی اس میں کاوش ہے اور قابل تعریف ہیں، لیکن ان اے وے قطر کی بھی پوزیشن تھوڑی سی کمپرومائز ہوتی ہے جب وہاں پر امریکی اڈے اور پھر ایران وہاں اٹیک کرتا ہے تو وہ ایک سارے معاملات ہوتے ہیں. سو اگین
اور ایک ایسے موقع پہ جب دونوں سائڈز کا ایک دوسرے پر جو ٹرسٹ ہے وہ زیرو ہے اور پاکستان پر ٹرسٹ 100% ہے, تو اگین پاکستان کا رول اس میں بہت امپورٹنٹ اور لائم لائٹ میں آتا ہے دوبارہ. جی نیچرلی, صرف وسیم بھائی ٹرسٹ سے آگے کی بات ہے. دس از پاکستان از میڈیٹر پلس. آپ مڈل ایسٹ کے اندر جو ساری ری ارینجمنٹ کی بات چل رہی ہے اس میں مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. آپ صرف امریکہ اور ایران کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو پورا مسلم ورلڈ اسٹیک ہولڈر ہے, سعودی عربیہ اسٹیک ہولڈر ہے, پھر چائنا اسٹیک ہولڈر ہے, اور ایسے اسٹیک ہولڈرز ہیں ایک ہی جگہ کے اوپر جو آپس میں جن کے آپس میں بہت شدید ہے. تو سعودی عربیہ اور ایران کی بات ہے تو پاکستان کی دونوں ریسپیکٹ کرتے ہیں. اگر ایران اور یو ایس کی بات ہے تو پاکستان کی دونوں ریسپیکٹ کرتے ہیں. اور اگر چائنا یو ایس کی بات ہے تو درمیان میں پاکستان ایک برج کے طور پہ وہ کردار ادا کرتا ہے. سو پاکستان اور نیچرل رول پاکستان کا, جس طریقے کا لیوریج پاکستان ہے پورے مسلم ورلڈ میں, تو پاکستان کے رول کو یہ بہت زیادہ کرٹیکل کر دیتا ہے. پھر دوسری پاکستان کی لیڈرشپ ہے. پاکستان کی لیڈرشپ جس کلیئرٹی اور کانفیڈنس کے ساتھ پچھلے آپ نے ایک سال میں دیکھا کہ جس طریقے سے جس کانفیڈنٹلی وہ نیگوشیٹ کرا رہے ہیں, میڈیٹ کرا رہے ہیں, تو ایسی لیڈرشپ بھی بہت ریئر ہے, آپ کو دنیا میں اس طریقے سے نظر نہیں آتی. ورنہ آپ نے پورے یورپ کا حال دیکھ لیا کہ وہ کس طریقے کے اس جنگ میں رہ کے وہ پیرالسس کا شکار ہے. سو اس سارے کانٹیکس میں پاکستان کا رول نیچرلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ وسیم بھائی آپ کی اجازت سے دو پوائنٹس میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایران کی جہاں تک ایگزامپل ہے, ایران کی جس طریقے سے انہوں نے جنگ لڑی ہے, ایران کی جو اسٹرینتھ ہے وہ میرا نہیں خیال کہ ملٹری میں یا جنگ لڑنے کے اندر ایران کی اسٹرینتھ وہ سپورٹ ہے کہ وہ جو پوری دنیا کی 7 بلین پاپولیشن انکلوڈنگ امریکنز ایران کے سٹینڈز کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ایران کی دو چیزیں جو ہیں, ایک تو اسٹریٹ آف ہارموز کا جو بلاکڈ ہے, دوسرا مسلم ورلڈ کے اوپر جو مسلم کنٹریز کے اوپر اٹیک کرنا, یہ دو وہ ٹیکٹکس ہیں جو شاید شروع میں ایران کو تھوڑا بینیفٹ دے دیں لیکن ان کی شیلف لائف بہت کم ہے اور وہ ایک اوور پلئنگ دا ہینڈ. مجھے یہ خدشہ ہے کہ ایران کہیں پہ اس کو اوور پلے نہ کر دے کہ ایران جو پوری دنیا سے سپورٹ انجوائے کر رہا ہے وہ ایران کے خلاف ہو جائے. تو یہ ایک پٹ فال ہے. اس کے علاوہ آئی تھنک جو چیزیں جس طریقے سے چل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے. اور لاسٹلی ادریس صاحب, آپ اس والی چیز کو کیسے کہتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ نے وہ ظاہر شروع میں کہا کہ مڈل ایسٹ کا معاملہ کمپلیکس ہے, لیکن یہ ایپیسوڈ کیوں ہوا ہے اور اس کا کیا ہوگا کہ یمن میں جہاں ظاہر سب جانتے ہیں ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز گورنمنٹ ہے لیکن حوثیوں کا ٹھیک ٹھاک کنٹرول ہے. اچھا وہ انصار اللہ کہہ رہے ہیں ہم باب المندب بند کریں گے, تو وہ پورا ایک نیا, وہ بھی ایک آب بھی گزر گیا ہے. ٹھیک ہے ہرمز جتنی نہیں لیکن اس سے اس کے آس پاس جتنی ایک قریب گزر گیا ہے, ہرمز سے کم امپورٹنٹ لیکن بہرحال بہت امپورٹنٹ گزر گئے وہ. اور سعودیہ کی طرف سے وہاں اٹیک ہوتا ہے, وہ سعودیہ پر اٹیک کرتے ہیں. یہ سچویشن کیوں ڈیولپ ہوئی ہے آپ کے خیال میں, اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ جی لیکن جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی نا فروری میں, تو میرے سورسز نے کہا تھا دیکھیں اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو بہت مشکل ہوگی, مگر یہ باب المندب یمن کے جو حوتیز ہیں جو ایران کے ساتھ الائنڈ ہے, اگر انہوں نے وہ بند کر دیا تو پھر ایسی مشکلات ہوں گی کہ آئل کی جو قیمت ہے وہ بہت ہی ہاتھ سے باہر چلی جائے گی. اور میرے خیال سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ایک سچویشن کہ ایران نے آبویسلی یہ جو سیز فائر ہے وہ پرابلم دے رہی ہے. میرے خیال سے حوتیز یا تو خود یا ڈائریکشن ایران سے لے کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم لوگ بھی پریشر لگا سکتے ہیں باب المندب پہ. یہ بھی ایک لیوریج کا پوائنٹ ہے ایران کے پاس. تو میرے خیال سے ابھی فل بلون ہم نے افیکٹ نہیں دیکھا, مگر میرے خیال سے ایک میسج بھیج رہا ہے ایران اور حوتیز کے دیکھیں امریکہ اگر آپ نے ہم پہ اٹیک کرنا شروع کیا, ہمارے پاس اسٹریٹ آف ہارموز تو ہے ہی ہے, مگر ایک بہت امپورٹنٹ باب المندب کا جو ایک لیوریج پوائنٹ ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. میرے خیال سے ایک ریمائنڈر ہے پوری دنیا کو اور امریکہ کو اور ان کے الائز کو کہ دیکھیں ایران شاید دباؤ میں ہو مگر ان کے پاس پھر بھی لیوریج ہے, پوائنٹس ہیں جو ابھی تک انہیں یوز نہیں کیا. سو یہ بھی سچویشن کو آگے جا کے مزید کمپلیکیٹ کرنے کی سکت رکھتا ہے. تھینک یو ادریس اور تھینک یو احمد صاحب, اس تمام صورتحال میں آگاہ کر رہے تھے اور اس میں ہم آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس دیتے رہیں گے کہ یو ایس ایران کانفلکٹ سے مزید کیا کیا سچویشنز جنم لے رہی ہیں اور لے سکتی ہیں. بڑھتے ہیں اپنی آج کی دوسری سٹوری کی جانب. ہم ذرا بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایس اے پی ایم اور نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر اسٹیٹس آف منسٹر آف اسٹیٹ جناب حذیفہ رحمان صاحب. ہمارے بھائی بہت شکریہ وقت دینے کا. مولانا صاحب کی جماعت کے جناب کامران مرتضیٰ صاحب جو کہ سینیٹر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. حذیفہ صاحب, یہ آپ کو اس بات پہ تشویش ہے کہ ایک تو ہم دیکھ رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب وہ پچھلے کچھ ہفتوں سے گورنمنٹ کے خلاف کافی سخت باتیں کر رہے تھے, لیکن یہ پچھلے دنوں جو ایک جلسہ ہوا ہے اس میں انہوں نے گورنمنٹ کے خلاف جو باتیں تھیں اس کو بالکل ہی ایک اگلے اسٹیج پر لے کے گئے, بالکل جو رگڑا لگا رہے تھے بالکل ہی نیکسٹ اسٹیج پہ لے کے گئے. اور پھر انہوں نے تنقید کا دائرہ صرف گورنمنٹ تک محدود نہیں رکھا بلکہ وہ اداروں تک بھی گئے ہیں اور پھر بڑی
یعنی بالکل ٹھیک بڑی ٹھیک ٹھاک باتیں کی ہیں جوانوں کو ایڈریس کر کے اور شہادتوں کے حوالے سے بات کر کے کہ یہ تو آپ کا تو کام ہی یہ ہے, اگر کیا بھی ہے, اگر جانے دی بھی ہے تو کیا ہے, کام ہی یہ ہے, میں کیوں لڑوں, میں کیوں لشکر بناؤں. آپ مطلب بڑا سخت باتیں. یہ کیا ہوا ہے حذیفہ صاحب؟ بہت شکریہ بدامی صاحب کہ آپ نے اس حساس موضوع پہ حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا. میں 2-3 گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا حق ہے کہ وہ اگر کسی بھی سیاسی جماعت پہ تنقید کرتے ہیں, ہم پہ کرتے ہیں, زرداری صاحب پہ کرتے ہیں, لیکن ان کا بیان میں نے بھی سنا جو انہوں نے افواج پاکستان کے حوالے سے دیا. یقین کریں آج میرا دل بڑا دکھی ہے. آپ کے کئی درجن شوز میں نے شرکت کی ہے, کبھی میں جذباتی گفتگو کا قائل نہیں ہوں, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس طرح کی توقع کی نہیں جا سکتی. میں وسیم بدامی سے پوچھتا ہوں, کیا آپ کو اگر کہا جائے کہ 1 ارب روپے لے لیں اور اپنی جان قربان کر دیں, آپ 1 ارب کے پیچھے اپنی جان قربان نہیں کریں گے؟ یعنی وہ افواج پاکستان جو کہ بارڈر پر آپ کی حفاظت کر رہی ہیں, جو کارگل کے یخ بستہ میدانوں کے اندر پہاڑوں میں بیٹھ کر آپ کے ملک کی حفاظت کرتے ہیں, جب یہاں واپس آتے ہیں کسی کی ٹانگ ضائع ہو چکی ہوتی ہے, کوئی قوت سماعت سے محروم ہو چکا ہوتا ہے, یا ایون کہ ساری چیزیں بھی برقرار ہوں, تو ایسا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے کہ کئی سال لگ جاتے ہیں زندگی کی طرف واپس آنے میں. یعنی وہ لوگ جو اپنا آج ہمارے کل پر قربان کر رہے ہیں. یعنی میری بیٹی 4 سال کی ہے اور وہ میرے ساتھ گاڑی میں اگر بیٹھی ہوئی کبھی جا رہی ہو اور کسی وہ فوجی کو دیکھ لے تو وہ اس کو سلوٹ کرنا یا اس سے ہاتھ ملانا بڑا آنر فیل کرتی ہے, یعنی اس وردی سے محبت کرتی ہے. ڈیرہ غازی خان میرے حلقے میں ابھی پچھلے ہفتے ایک میجر شہید ہوئے, جب ان کی ڈیڈ باڈی لائی گئی تو ان کے والد اللہ بخش قرائی نے جب انہیں فوجی افسران نے کہا کہ آپ کا بیٹا وطن کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے, تو انہوں نے کہا جی میرے 8 بیٹے ہیں, اگر فوج انہیں بھرتی کرنا چاہے 8 کے 8 وطن کے لیے قربان ہیں. وہاں مولانا فضل الرحمان جیسا شخص جس کی ایک فالوئنگ ہے, وہ سٹیج پہ کھڑا ہو کر اس قسم کی بات کر دیں, جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 26 کروڑ لوگوں کے آپ نے جذبات کو مجروح کی ہے. اس طرح کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے. اور آپ خاص طور پر میں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن آپ کو بتا دوں کہ جی آئی فے کے اندر سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے بچے جو ہے وہ فوج میں آفیسر رینک کے اندر بھی ہیں اور نچلے رینک کے اندر بھی ہیں, اور وہ سارے لوگ, یعنی مولانا صاحب تو یہ بات جانتے ہیں کہ یہ فوجی جو اپنی جان قربان کرتے ہیں, شہادت کا نذرانہ دیتے ہیں, یہ کس وجہ سے دیتے ہیں. یعنی بھارت کی فوج اور ہماری فوج میں کیا فرق ہے؟ بھارت کی فوج کے پاس وہ جذبہ متحرکہ نہیں ہے, وہ جذبہ متحرکہ ہمیں قرآن پاک دیتا ہے, وہ جہاد کا جذبہ, وہ وطن کے لیے لڑنے کا جذبہ, وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے کا جذبہ. اور آپ اسے کہیں کہ جی آپ تنخواہ کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی طرف سے اس کی وضاحت آنی چاہیے, اور اس قسم کے الفاظ مولانا جس قد کاٹ کے لیڈر ہیں اگر وہ واپس بھی لے لیں گے تو کوئی اس میں قیامت نہیں آئے گی, لیکن اس قسم کی بات ہم لوگوں کو کرتے ہوئے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے ہم ان شہداء کے جو فیملیز ہیں ان کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں جنہوں نے اپنے قیمتی لال جو ہے اس ملک کے لیے قربان کیے. تو آج مولانا صاحب کے بیان سے میرا دل تو بہت دکھی ہے. جی یہ کامران مرتضیٰ صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جوش خطابت میں کچھ ایسا کہا ہے کہ جس میں الفاظ کا چناؤ بہرحال کچھ بہتر یا مختلف ہو سکتا تھا مولانا صاحب کا؟ ایسا ہے کہ اس کا پس منظر شاید لوگوں کو نہیں پتا. ایک پس منظر ہے, وہ کیا؟ اگر آپ ایک مخصوص اینگل سے کوئی جگہ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو وہ چیز جو ہے نا اس اینگل میں شاید جو ہے نا مناسب نہ لگے, مگر جس اینگل سے ہم دیکھ رہے ہیں اس میں شاید جو ہے نا وہ بات کسی حد تک آپ کو اچھی ٹھیک لگے. اس کو آپ ایک اور میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. چند دن پہلے محمود خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ پہ, اسی طرح کی سٹیٹمنٹ پہ بہت لے دے ہوئی تھی. ہم جہاں پہ رہتے ہیں وہاں اس میں جو حالات چل رہے ہیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس بیک گراؤنڈ میں کچھ جو ہے وہ عام لوگوں تک کہا جاتا ہے, اور اس کے جواب میں پھر جو ہے وہ کچھ لوگ اس طرح سے کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس طرح کا جواب دیتے ہیں. تو یہ ساری باتیں یہ میڈیا پہ کرنے کی نہیں ہیں. آپ کسی وقت بے شک اگر کسی وقت مجھے ٹیلی فون کر لیجئے, میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ اصل اس کا پس منظر کیا ہے. کامران صاحب, اگر اس طرح آپ خود مان رہے ہیں نا کہ گفتگو اتنی حساس نوعیت کی کہ آپ کہہ رہے ہیں میں ذاتی طور پہ آپ کو بتا دوں گا بدامی صاحب ٹی وی پہ کرنے کی نہیں ہے, لیکن مولانا صاحب چوز ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ ان پبلک, جب آپ جلسے میں کہہ رہے ہیں تو ایک حساس بات کو انہوں نے انتخاب کیا نا پبلک میں کرنے میں. اس میں وہ ظاہر ہے کہ وہ بات جو ہے نا جو کچھ کہا جا رہا ہے بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں یا جن چیزوں کی تشکیل کی بات کی جا رہی ہے, وہ پھر مولانا کے اسٹیچر کے آدمی کو ان چیزوں کو روکنا ہوتا ہے. اگر وہ یہ بات آج نہیں کریں گے, آج ان معاملات سے روکیں گے نہیں لوگ,
تو پھر کل آپ کے یہاں شاید جو ہے بہت بڑے مسائل جنم لیں. تو اس لیے جو ہے وہ آپ چونکہ آپ کو حذیفہ صاحب کو یہ پس منظر پتہ نہیں ہے, اسی سے ملتا جلتا بیان جو ہے وہ چغری صاحب کا بھی تھا. اور اسی کن کا تھا؟ سوری مجھے اگر اجازت دیں تو میں 1 منٹ لے کر اس پہ مزید بات کر لیتا ہوں. کامران مرتضیٰ صاحب ایک تو بہت حذیفہ صاحب رسپونڈ کریں گے. سوری میں آپ کی بات, آپ نے کہا کہ اس سے ملتا جلتا بیان کس کا تھا کامران صاحب؟ محمود خان اچغری صاحب کا. اچھا اچغری صاحب, اچھا ٹھیک جی. حذیفہ صاحب وانٹس ٹو رسپونڈ. جی حذیفہ صاحب کہے گا. میں صرف اتنا کہوں گا, کامران صاحب جیو آئی فے کا ان موضوعات پر بھی دفاع کرتے ہیں جن پر دفاع کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور بڑی مدلل بات کرتے ہیں. یعنی آج میری گفتگو یا آپ کے سوال پر ان کے پاس بھی کھل کر الفاظ نہیں تھے. انہوں نے کہا میں آف دا ریکارڈ آپ کو بتا دوں گا. بات مولانا صاحب کسی گلے کی نہیں ہے. یعنی آپ بھی گلہ شکوہ کر لیتے ہیں, آپ اپنے اداروں سے بھی گلہ کر لیتے ہیں, لیکن آپ نے جس قسم کی بات کی, آپ کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے. یہ بات محمود اچغری صاحب کریں تو مجھے نہیں پتا انہوں نے کی ہے یا نہیں کی, لیکن محمود اچغری صاحب کی اس لیول کی فالوئنگ نہیں ہے. مولانا صاحب کی اتنی بڑی فالوئنگ ہوتے ہوئے آپ جب اس قسم کی بات کرتے ہیں جس بات کی دلیل آپ کے اپنے لوگ بھی نہ دے سکے, تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کے لیے آپ ایف اینڈ بٹ کا سہارا لیں کہ بیک گراؤنڈ یہ چل رہا تھا, یا ہمیں تشکیل دینے کے لیے کہا جا رہا تھا, یا کوئی ہمیں گروہ بنانے کے لیے کہا جا رہا تھا. یعنی آپ کسی بندے کی وطن کے لیے محبت اور اس جذبے کو آپ ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں کسی مٹیریلسٹک چیز سے. تو کل مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ تو کل مجھے بھی کہیں گے کہ حذیفہ رحمان تنخواہ لے رہے تو وطن کا دفاع کر رہا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب تنخواہ لیتے تھے تو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے, کوئی احسان نہیں کر رہے تھے, اور کوئی وزیر تنخواہ لے رہا ہے. مقصد یہ کہ ہم سب لوگ جس کو جہاں جہاں ذمہ داری ملی ہوئی ہے وہ ملک کے لیے کر رہے ہیں, اور سب سے اولین قربانی وہ شہداء وہ جوان دیتے ہیں جو فرنٹ لائن کے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی بات کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچیں کہ اس کے کئی مطلب اخذ ہوں گے, اور آپ کی بات کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ڈائریکٹ آپ نے بات کر دی کہ جی شہداء جو ہے یہ, میں تو وہ الفاظ بھی ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, یعنی مجھے بڑا ڈپریس ہوں میں ان الفاظ سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میں نے کئی مرتبہ اپنی جماعت کا بہت سارے معاملات پر کہا کہ میں دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کامران مرتضیٰ صاحب کو بھی, چونکہ یہ سپریم کورٹ کے ایک بڑے سینئر کونسل ہے, کہنا چاہیے کہ مولانا صاحب کا یہ بیان جو ہے وہ قابل دفاع نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں جھکا ہوا درخت ہی پھلدار ہوتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی کسی بات کو واپس بھی لے لیں اور اپنے فالوورز کو گائیڈ کر دیں تو اس سے آپ بڑے بنتے ہیں, چھوٹے نہیں ہوتے. یعنی آپ مفتی محمود کی لیگوسی کو لے کر چل رہے ہیں, اور اس قسم کے الفاظ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر آپ جیو آئی فے کا بھی سینٹیمنٹ اگر لیں گے, ان کے لوگوں کے اندر بھی کافی ریزنمنٹ موجود ہوگی کہ مولانا صاحب جیسے قد کاٹ کے بندے کو بات کرنی نہیں چاہیے تھی. یہ آپ سمجھتے ہیں کامران صاحب, یہ حذیفہ صاحب اگرچہ ظاہر ہے نسبتاً نوجوان ہے سیاست میں, لیکن انہوں نے یہ, میں ان کی بات کی گواہی دیتا ہوں خالی کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں اپنی سینئر قیادت کے بیانات کے جواب میں انہوں نے آن دا ریکارڈ کہا ہمارے پروگرام میں کہ بنامی صاحب میں اس بات کا دفاع نہیں کر سکتا, میں نہیں کروں گا. تو وہ یہی حذیفہ صاحب اس بات کا دفاع نہیں کر سکتے ہوں گے, اس لیے انہوں نے نہیں کیا ہوگا, مگر اس بات کا دفاع بھی ہے. اور جو کچھ کہا جا رہا ہے, میں آپ کو پھر جو ہے نا اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے ریپیٹ کر رہا ہوں, جو کچھ بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں عام لوگوں کو یا قبائل کو جو کچھ کہا جا رہا ہے, ان کو اگر نہ روکا گیا اس وقت, یا اس طرح کے میسیجز جو ان کی ڈیوٹی ہے, جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے, ان کی وہ اپنی ڈیوٹیاں جو ہے نا وہ کسی اور پہ شفٹ کریں, تو یہ اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے. آپ اس بات کو ذرا سنجیدہ لے لیجئے. یہ بات فالوئنگ کی بالکل صحیح نوٹڈ. اب ابھی بالکل صحیح کہا. اب آپ یہ اس کا دوسرا رخ بتائیے گا کہ جن الفاظ اور جس لہجے میں کہا گیا اس کے بھی کچھ مضر اثرات نہیں ہو سکتے, جتنی مولانا صاحب کی فالوئنگ ہے, کہ آپ ایک ادارے کے حوالے سے یہ والی بات کر رہے ہیں, تو جس یعنی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیے اگر مولانا صاحب یہ بات نہ کرتے اس کے مضر اثرات ہو سکتے تھے. جو بات جس انداز اور لہجے میں کی گئی ہے خود اس کے بھی مضر اثرات نہیں ہو سکتے آپ کے خیال میں کامران صاحب؟ بعض اوقات ایسی بات ہوتی ہے کہ ایک چیز کو بار بار جو ہے وہ دہرایا جائے, اس طرف سے, میں مولانا صاحب کی طرف سے نہیں کہہ رہا, اور اس بات سے رکا نہ جا رہا ہو. ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اس طرح کے معاملات سے رک جائیں, اس طرح کی لوگوں کو جو ہے نا اس طرح کی ترغیبات نہ دیں, مگر اس کے باوجود ترغیبات دی جاتی رہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ جواب بعض اوقات جو ہے یا بات جو ہے نا بعض اوقات تلخ بھی ہو جاتی ہے, اور اس میں تلخی جو ہے نا اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریے. یہ کیا مولانا صاحب کے روابط بالکل ہی اس وقت ختم ہے, کوئی رابطہ نہیں؟ ورنہ ہوتا ہے نا, ظاہر ہے آپ حکومت میں اپوزیشن میں ہو, آپ کا ایک سرٹن سطح کا رابطہ ہوتا ہے, تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ پبلکلی کوئی بات کہنے کے بجائے ویسے کمیونیکیٹ کر دیں کہ سرکار یہ چیزیں اس کو اس طریقے دیکھ لیجیے. ہم نے 10 دفعہ سمجھایا ہے کہ اس طرح سے جو ہے بہت بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے, اس طرح سے لوگوں کو آمنے سامنے نہ کیجیے.
اب آمنے سامنے اگر آپ کریں گے اور اس کے نتیجہ جو ہے نا وہ پھر بہت خراب آ جائے گا. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں یہ سارا کچھ کہ اگر آپ کی طرف آپ کے ہاں اگر کوئی فرض کریے کہ کوئی لڑ رہا ہے تو یقیناً لڑ رہا ہے, اس کی ڈیوٹی ہے. اگر کوئی فوج میں اگر وکیل ہوں, میں اگر وکالت کر رہا ہوں میں اس کی تو اس میں کوئی میں کسی پہ احسان نہیں کر رہا. اسی طرح ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے, وہ بھی کسی پہ احسان نہیں کر رہا. ہم نے آپٹ کیا ہے کیونکہ ہم سارا کام ملک کے لیے کرتے ہیں, مگر ہر ایک نے اپنی اپنی ڈیوٹی اپنے شوق سے جو ہے نا وہ لی ہوئی ہے. تو جو کچھ ہم نے اپنے شوق سے آپٹ کیا ہوا ہے وہ ہم فرائض انجام دے رہے ہیں. اس کے کوئی بھی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, لوگ اس میں زندہ بھی رہتے ہیں, لوگ اس میں جب ان کے وقت پورے ہو جاتے ہیں تو وفات بھی پاتے ہیں, شہداء بھی ہوتے ہیں. ہمیں ان سے عزت ہے, ہمیں ان سے احترام ہے, مگر جو کچھ جس طرف جو نا قوم کو لے جایا جا رہا ہے وہ غلط ہے. حذیفہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر گزارش یہ ہے کہ میں بالکل بصد احترام کامران مرزا صاحب سے ڈس ایگری کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی وہ سوچ ہے جس کو مولانا صاحب بھی ماضی کے اندر ڈسکریج کرتے آئے کہ بی ایل اے جو ہے وہ بلوچستان میں حملے کرتی ہے, اور آپ ایک جماعت جو ہے وہ کہتی ہے ہم بی ایل اے کو کنڈیم تو کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بلوچستان کا احساس محرومی ہے. آج وہی بات کامران مرزا مدلل بندہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وکیل ہے چاہے ڈاکٹر ہے اس کی جاب ڈسکرپشن ہے. کیا کسی کی جاب ڈسکرپشن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی قیمتی ترین جان قربان کر دیں؟ یعنی کس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ کا فیلڈ مارشل آج بھی ترکی کے 2 روزہ دورے پر ہے کہ آپ کے وطن کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنائیں, آپ کو دنیا میں ریلیونٹ کریں. دنیا آپ کو جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ اپنی جاب ڈسکرپشن میں جو ہے وہ ذمہ داری ادا کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب یا حذیفہ رحمان اپنے کسی بیٹے بھانجے بھتیجے کو یک بستہ سردی کے اندر بارڈر پر بھیجے گا بندوق اٹھا کر کہ آپ کو 2 لاکھ تنخواہ دیں گے اور آپ نے وطن کا دفاع کرنا ہے؟ یہ دفاع دل سے کیا جاتا ہے. جو فوج کی وردی پہنتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے غازی کے طور پہ نہیں آنا, شہید کے طور پر آنا ہے. یعنی یہ وہ جذبہ ہوتا ہے. اس جذبے کو آپ نے چیلنج کیا اور اس جذبے کو آپ نے متنازع بنانے کی کوشش کی. تنقید اس پر ہو رہی ہے. باقی تلخیاں ہوتی ہیں, تلخیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے وطن کی آبرو, ان شہداء کی قربانیاں, ان فیملیز کے انتہائی جو ان کا جو حساس زخم ہے اس کو آپ خریدنا شروع کر دیں. آپ تلخیاں ضرور بیان کریں, جو آپ کو تلخیاں لگتی ہیں بند کمروں میں بھی کریں, جلسوں میں بھی کریں. سٹیج پہ کھڑے ہو کر یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ فلاں بندہ اپنی جاب ڈسکرپشن کر رہا ہے. مجھے بتائیں پاکستان میں کون سا سیاستدان ہے جو کہے کہ میں اپنے بیٹے کو جاب ڈسکرپشن کے طور پر جو ہے وہ افواج پاکستان میں بھیج رہا ہوں اور وہ بارڈر پہ جا کر شہید ہو کر آ جائے؟ اس طرح کی بات نہیں ہوتی. نہیں, انسان کے اندر اگر سلپ آف ٹنگ میں کوئی بات نکل جائے اس سے پیچھے ہٹنے میں ہی انسان کا بڑا پن. شکریہ دونوں کا موقع, بہت شکریہ حذیفہ صاحب اور کامران مرزا صاحب, بہت شکریہ. ہم آتے ہیں ایک بریک کے بعد اگلے موضوع کے ساتھ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو ایک بار پھر. اس دوران ایک نئی صورتحال پاکستان کی داخلی سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں جنم لیا ہے. وہ یہ کہ آج علیمہ خان صاحبہ باقاعدہ مختلف علاقوں میں ریلیز کرتی ہوئی نظر آئیں اور اس میں انہوں نے بہت سخت باتیں بھی کی, اعلیٰ ترین پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے آفیشلز کو مخاطب کرتے ہوئے نام لے کے. اور انہوں نے کچھ نظر آیا کہ ان کی بات سے لگ رہا ہے کہ ان کا کچھ جو ہدف تنقید ہے وہ ان کی اپنی پارٹی بھی ہے. مثال کے طور پہ ابھی ظاہر آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے بیرسٹر گوھر صاحب سب کی طرف سے مطالبہ ہے کہ ملاقات کروائی جائے خان صاحب سے. وہ علیمہ صاحبہ کا بھی کلپ دیکھیں جس میں انہوں نے آج کہا کہ بھئی بھیک کیوں مانگ رہے ہیں اس طرح ملاقات کروانے کی, اور انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا ذرا آپ دیکھیں. بھیک مانگنے کے لیے بات چیت ہو رہی, کس چیز کے لیے بات ہو رہی ہے؟ آپ پہلے اپنی طاقت تو دکھائیں. 80% پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. ہم اپنی طاقت دکھاؤ پھر ان کو کا بات کریں. آپ بات کریں جب آپ طاقت والی پوزیشن میں ہو. آپ ان سے بھیک تو نہیں مانگ رہے کہ ان کے پاس تو خود ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اب یہ بہت واضح ہے, اس میں کوئی تجزیہ طلب بات نہیں ہے کہ یہاں علیمہ خان صاحبہ کا مخاطب پاکستان تحریک انصاف ہے. ظاہر نون لیگ سے تو نہیں کہہ رہی نا وہ کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو ملاقات کی, ظاہر پی ٹی آئی سے کہہ رہی ہوں. تو یہ واضح ہے کہ اس معاملے پہ علیمہ صاحبہ کی نہ صرف یہ کہ رائے مختلف ہے بلکہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس چیز کو آ کے ایڈریس کریں پبلکلی, پارٹی میٹنگ میں نہیں, پرائیویٹ نہیں, بلکہ پبلک. خود علیمہ صاحبہ کس طرح نکلنا جبکہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہے کہ جناب ریلیز ہو رہی ہیں, عوام شرکت کریں. وہ تو یہ بھی اس بات کا مظہر ہے کہ علیمہ صاحبہ کی رائے مختلف ہے. ایسے میں ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہمارے دوست, ہمارے ہر دل عزیز جناب علی محمد خان صاحب جو کہ ہمارے مہمان بھی ہیں, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. انہوں نے آج سے 10-11 دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا ایک خاص حوالے سے کہ پارٹی کے کچھ لوگ, جس کا خلاصہ یہ ہے, جس کی ایک حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ ہمارے پارٹی کے ایسے لوگ بھی ہیں
کہ خود وزیر بنے ہوئے ہلکا بھائی چلا رہا ہے, کسی اور کو کیا آپ اس قابل نہیں سمجھتے. یعنی انہوں نے یہ پورا ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا تھا. اس پر انہوں نے کوٹ ٹویٹ کیا پچھلے 24 گھنٹوں میں کہ اس پارٹی میں موروثیت کی کوئی جگہ نہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اچھے خاصے لوگوں نے اس کو لیا جیسے علی محمد خان صاحب طنز فرما رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ, اسی لیے ہم اس کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں. ورنہ تو اس لیے کہ پی ٹی آئی کا تقریباً تمام سوشل میڈیا علی محمد خان صاحب پہ تانا زن ہے, تنقید کر رہا ہے اس بات میں. نہ صرف یہ بلکہ بشرا بی بی صاحبہ کی بہن مریم بٹو صاحبہ, انہوں نے اس پہ باقاعدہ جواب دیا علی محمد خان صاحب کو کہ موروثی کی جگہ ہے یا نہیں ہے. آپ کی تو بالکل نہیں ہے اس پارٹی میں جگہ. یعنی بشرا صاحبہ کی بہن پبلکلی کہہ رہی ہے کہ آپ کی بالکل جگہ نہیں اس پارٹی میں, آپ کا تو وہ حساب ہے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. اور پنجابی میں انہوں نے لکھا ہے میری پنجابی کمزور ہے تو میں نے اردو کا سہارا لے لیا. طیبہ راجہ صاحبہ پی ٹی آئی کی ظاہر متحرک کارکن ہے, کہتی ہیں دکھ ہوتا ہے کبھی صرف آپ کی تقریر سن کر ہم نے آپ کو لیڈر سمجھ لیا تھا, خود تو آپ لوگ کچھ کر نہیں سکتے, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور عمران خان وہاں 8x10 کے کمرے میں سخت گرمی میں اپنی زندگی قربان کر رہا ہے. اب اس کے گھر سے کوئی صرف ریلی کے لیے باہر نکلا ہے تو آپ کو موروثیت یاد آ گئی ہے. حد ہے ویسے, اتنا خوف. آپ لوگوں نے کچھ کیا ہوتا تو عورتوں کو یہ جنگ لڑنی نہیں پڑتی, چھوڑے موروثیت. یعنی کہ کلیئر کٹ پارٹی کو یہ لگا کہ انہوں نے. اچھا, علی محمد خان صاحب نے اس پہ بڑی وضاحتی ایک ٹویٹ بھی کی ہے کہ میری مراد تو یہ تھی نہیں, اور یہ لوگ کس طرف لے گئے اس بات کو. میں آج بھی اس بات کو دہراتا ہوں کہ بالکل اس پارٹی میں موروثی کی جگہ نہیں ہے, لیکن میری مراد یہ نہیں تھی. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ علی بھائی وقت دینے کا. پہلے ذرا یہ بتائیں نا, ہے نا, اس اسپیسیفک بات آنے سے پہلے یہ تو سمجھ میں آتی ہے نا بات کہ علیمہ صاحبہ کو پارٹی کی مین اسٹریم لیڈرشپ سے اعتراض ہے, تبھی وہ نکلی. حالانکہ پارٹی کا کوئی بیان کچھ نہیں ہے کہ لوگ بھی نکلیں اور یہ کریں, اور انہوں نے مناسب سمجھا کہ پبلکلی پارٹی کی لیڈرشپ کو ایڈریس کریں کہ بھائی کیوں بھی مانگ رہے ہو یار, کوئی اور رستہ اپناؤ. ورنہ وہ بات پرائیویٹلی بھی کر سکتی تھی نا. جی بہت شکریہ وسیم بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم بیک ٹو پاکستان, کیونکہ آپ ایران تشریف لے گئے اور ہم سب نے آپ کو لائیو دیکھا وہاں. اور علی خامنہئی صاحب کی شہادت جو ہے وہ صرف ایران کا نقصان نہیں ہے, پوری امت مسلمہ کا ہے. لیکن اس طرح کی شہادتوں سے امت کمزور نہیں ہوتی بلکہ ریزالو اور بڑھتا ہے. میرے خیال میں ایرانی قوم نے ثابت کیا ہے کہ اگر آپ ایک قوم ہو تو آپ بہت بڑی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے ایرانی بھائیوں کی قربانی پہ فخر بھی ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آپ نے بہت اچھا کیا, ان کو کور کیا, بہت اچھا لگا آپ کو وہاں دیکھ کے. سر بہت نوازش, بہت نوازش. دیکھیں یہ جو معاملہ ہے اس پہ میں دو باتیں دیکھیں. جہاں تک سسٹرز کا یا فیملی کا تعلق ہے, میں تو پبلکلی کبھی ان پہ, میری پالیسی رہی ہے پچھلے جب سے خان صاحب جیل میں ہیں, کبھی میں نے کامنٹ نہیں کیا, آج بھی نہیں کروں گا. البتہ پارٹی قیادت کو صرف اتنا کہوں گا کہ جب ان کا پبلکلی وہ اناؤنس کیا ہے انہوں نے کہ وہ ان کا کوئی پولیٹیکل کوئی ایم نہیں ہے, وہ سیاست میں نہیں ہے, وہ صرف اپنے بھائی جو ہمارے لیڈر ہیں ان کے لیے ہیں, تو ان کی جو بھی کوئی تلخ بات ہو اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے. ان کا گلہ بنتا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت کو, جس میں ایک طرح سے میں بھی آتا ہوں, حالانکہ میرے پاس کوئی انتظامی عہدہ تو نہیں, لیکن گلہ بنتا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت کو زیادہ کرنا چاہیے خان صاحب کی رہائی کے لیے, چاہے وہ ایک پرامن تحریک ہو یا مذاکرات ہوں. دونوں میں سے کوئی ایک بھی کام آگے پراپر نہیں بڑھ پا رہا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری قیادت اس میں سنجیدہ نہیں ہے, نہیں, میں یہ نہیں سمجھتا. اچکزئی صاحب اور ناصر صاحب کو, علامہ ناصر صاحب کو محترم خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے, ساتھ میں بیرسٹر گوہر صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب, اور تیسرے اہم جو ممبر ہیں وہ ہیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی. کوشش وہ کر رہے ہیں کہ کوئی بات ایک طرف چلے. میں پر امید ہوں کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات کی دعوت دی ہے, ابھی اس ہفتے دوبارہ ہماری میٹنگ ہونی ہے پارلیمنٹری پارٹی کی, کہ اس کے بارے میں کیا اب پیش رفت ہوئی ہے. توقع یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے, کوئی راستہ بنتا ہے تو فبیہا, نہیں ہے تو پھر آخر میں تو پھر آپ کے پاس احتجاج کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں, کیونکہ عدالتوں کی صورتحال تو وسیم صاحب آپ خود دیکھ رہے ہیں ان کی صورتحال. تو ابھی یعنی آپ اپنی پارٹی لیڈرشپ کو یہ کیسے یہ یقین دلائیں گے, چونکہ آپ نے دیکھا ایک دو نہیں بلکہ کافی لوگوں کو, یہاں تک کہ بیرون ملک بیٹھی بشرا صاحبہ کی بہن تک کو یہ لگا کہ آپ نے علیمہ صاحبہ پہ ٹونٹ کیا, اور انہوں نے باقاعدہ کہا کہ اس پارٹی میں موروثی کی جگہ ہو یا نہ ہو, آپ کی جگہ تو بالکل بھی نہیں ہے, نہ کھیلتے ہیں نہ کھیلنے دیتے ہیں. طیبہ راجہ صاحب نے تو یہ آپ کیسے یقین دلائیں گے کہ آپ, اور آپ نے بھی جو وضاحتی ٹویٹ بھی کیا ہے اس میں بھی لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ صاحب یہ کیسا اتفاق ہے کہ جس دن علیمہ بی بی نکلی ہیں اسی دن آپ نے بات کو دہرایا ہے کہ اس پارٹی میں موروثیت کی جگہ نہیں ہے.
نہیں، ان کی جو کوئی ریلی ہے اس کا تو کوئی زیادہ ہمیں علم بھی نہیں تھا، پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی انفارمیشن نہیں تھی، لیکن وہ میرے خیال میں چترال جا رہی تھی اور راستے میں کہیں وہ دیر میں کہیں رکی ہیں، لیکن اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ویسے بھی میری پالیسی ہے میں فیملی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا، اور چونکہ وہ پالیٹکس میں نہیں ہے تو سیاست یا موروثیت کا ان سے کوئی تعلق اس میں نہیں بنتا. وہ ایک پارٹی کی عمومی پالیسی ہے جو میری نہیں ہے، عمران خان صاحب کی پالیسی ہے پچھلے 10-15 سال سے، اور ہمیشہ انہوں نے یہ بات کی ہے، اور یہ میں نے اپنی پارٹی کی جو قیادت ہے، خاص کر جو ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز اور وزرائے کرام ہیں، اور وہاں بھی میں نے کسی شخصیت کے حوالے سے نہیں کی، لوگوں نے اس کو وزیر اعلیٰ صاحب سے جوڑا، حالانکہ 10-11 دن پہلے تو وزیر اعلیٰ صاحب کا کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. میں نے یہ فیل کیا ہے وسیم صاحب، میں آج ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا کوئی ایسا ایشو 10-11 دن پہلے نہیں تھا؟ میرے خیال میں نہیں تھا. میں ایک بات اپنی پوری کر لوں. جی 2013 سے میں نے اس جماعت میں ایک چیز دیکھی ہے، یہ میری جماعت ہے، اور ہم نے اس وقت اس جماعت کو جوائن کیا جب اس کا چراغ کا نشان تھا، بلے کا نشان تو بڑے بعد میں آیا، میرے خاندان نے اس کو اس زمانے میں ووٹ کیا. میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جو چیز عمران خان صاحب نے اپنے پہ لاگو کی، یعنی کہ 2013 سے میں پارلیمنٹ میں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ انہیں اپنی فیملی کو پالیٹکس میں آگے نہیں کیا، کوئی ذاتی مفاد نہیں لیا، لیکن میں نے دیکھا، میں سب کا نہیں کہہ رہا، کہ کچھ قیادت ایسی میں نے دیکھی کہ ان کو اپنے خاندان سے آگے کچھ نظر نہیں آتا، اپنی فیملی خواتین کو وہ سینٹ میں بھیجنا یا ریزرو سیٹوں پہ بھیجنا، بھائی کو جناب جو اگر خود ایم این اے اس کو ایم پی بنا دو. یا دیکھو، موروثیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا بھائی یا آپ کا رشتہ دار سیاست نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف رشتہ دار ہونے کے ناطے آپ ایم این اے ایم پی اے کے حلقوں کی ذمہ داری نہ لیں. ہاں، اگر آپ کا اپنا ورک ہے، جیسے وکیل کا بیٹا وکیل بن سکتا ہے، ہاں اگر وہ وکالت کا امتحان پاس کرے، ایک جو کوئی ڈاکٹر ہے اس کا بیٹا آٹومیٹکلی ڈاکٹر نہیں بن جاتا کہ میرا والد ڈاکٹر ہے تو مجھے بٹھا دو ڈاکٹر کی کرسی پہ. نو، ہی ہیز ٹو پاس این ایم بی بی ایس. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، جو خان صاحب کا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ میں کسی کا بیٹا ہوں، کسی کی بیٹی ہوں تو مجھے اس کا عہدہ دے دو. نو، آپ کا بھائی اگر ورک کر رہا ہے، ہمارے بہت سے پارلیمنٹ، تو یہ بات آپ کو اچانک کیوں یاد آئی ہے؟ ایسا کیا ہونے لگا ہے پی ٹی آئی میں اچانک کہ آپ کو بھی یہ بات یاد آئی ہے؟ جب سب بات کر رہے ہیں خان صاحب کی رہائی، ان کی بیگم کی رہائی، ان کی آنکھ کی تکلیف، ان سے ملاقات، ان سے مذاکرات، تب آپ کو پی ٹی آئی میں موروثیت کا مسئلہ نظر آیا. ایسا کیا اچانک ہونے لگا ہے پی ٹی آئی میں؟ یہ 10-11 دن پہلے میں نے اس میں پارٹی کی مختلف ایشوز پہ میں بات کرتا رہتا ہوں، اور میں نے یہ فیل کیا ہے کہ لوکل لیول پہ ہمارے کارکنوں میں یہ چیز محسوس کی جاتی ہے کہ جس طرح میں نے اپنی ایگزامپل دی کہ میں 13 سے پارلیمنٹ میں ہوں، میں نے کسی اپنے بھائی تو میرا نہیں ہے لیکن میں نے کسی اپنے کزن کو نہیں انچارج بنایا، میں نے کارکنوں کو آگے لے کے آیا، ان کے ہاتھ سے میں ترقیاتی کام کرتا ہوں، انہی کے پاس لوگ اپنے کام کرانے کے لیے آتے ہیں، میری فیملی کے پاس نہیں آتے. تو یہ وہ ویژن ہے خان صاحب کا جس پہ میں نے 10-11 دن بات کی. جس طرح بہت سی ایشوز پہ بات کرتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رہائی پہ بات نہیں کرتے یا رہائی کے لیے کوشش نہیں کرتے. آپ رہائی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت چیزوں پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس کو وہاں جوڑ کے لوگوں نے زیادتی کی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا کام دیکھتے نہیں اور بھاگ پڑتے ہیں. آپ نے وہ ایک کوٹ ٹویٹ تو دیکھی، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ وہ اپنے ہی اوریجنل میسج کے اوپر میں نے کی ہے، اور اپنی پارٹی کی ڈائریکشن ہے کہ تحریک انصاف کی جو جماعت ہے یہ عام آدمی کی جماعت ہے، یہ ورکر کی جماعت ہے، یہ سٹیٹس کو تگڑا کرنے کے لیے نہیں بنی. ہاں، ایک اور بھی چیز ہے، کسی بھی شخص کا حق ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہے، جو بھی ہے، وہ سیاست کرے، اس کا رائٹ ہے، آپ اس سے یہ حق نہیں چھین سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ عمران خان صاحب کا موقف بڑا واضح ہے، اور اس پہ انہوں نے بہت سخت فیصلے کیے ہیں اپنی جماعت میں کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے آپ کو کم از کم اس طرح کی پالیٹکس سے دور رکھیں. تو اگر خان صاحب کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے. چونکہ اس بارے میں ابہام پیدا ہو گیا تو میں سوال پارٹی کے لیے علیمہ صاحب ابھی جو کر رہی ہیں، یعنی کہ باہر نکل رہی ہیں، ریلیز کر رہی ہیں، آج انہوں نے کی ریلی، بالکل ٹھیک کر رہی ہیں، ان کو یہ کرنا چاہیے اور پارٹی کو اس میں ان کا ساتھ دینا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا کہ آپ کسی بھی شخص کو اپنے رشتہ دار کے لیے بات کرنے سے آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ ان کا رائٹ ہے. انہوں نے نہ کسی عہدے کو ٹارگٹ کیا ہے، نہ وہ پالیٹکس میں ہے. وہ خان صاحب کی اگر وہ ایک اچھا کام کر رہی ہے تو پھر پارٹی ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی، اور اگر غلط کام کر رہی ہے تو پارٹی کو روک کیوں نہیں رہی؟ نہیں، دیکھیں، اس کو رائٹ صحیح یا غلط اس طرح سے نہیں دیکھنا. یہ کام صحیح بھی نہیں ہے، غلط بھی نہیں، یہ عمل مباح ہے. شرم نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی کوشش کو تحریک انصاف سے اس طرح سے جوڑنا کہ ان کی ہر چیز کو تحریک انصاف فالو کرے. دیکھیں، تحریک انصاف کی ہائرارکی ہے، عمران خان صاحب نے ہی یہ ذمہ داریاں تفویض کی ہیں. اس کا ایک چیئرمین ہے، اس کا ایک جنرل سیکرٹری ہے، اس کا ایک اپوزیشن لیڈر ہے جو جماعت سے نہیں ہے. اس وقت یہ سخت فیصلہ تھا خان صاحب کا کہ اپوزیشن لیڈر سینٹ اور قومی اسمبلی پی ٹی آئی سے نہیں آیا، باہر سے آیا.
پی ٹی آئی نے اس کو کیوں تسلیم کیا؟ کیونکہ ہم اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ کچھ بیچ کے ایسے لوگ آئیں اپوزیشن لیڈر کے طور پہ جو اس طرف بھی قابل قبول ہوں، تاکہ اگر وہ کوئی بات کر سکیں پولیٹیکل اور یہ معاملہ بہتری کی طرف جائے، تو اچکزئی صاحب ہیں، علامہ ناصر صاحب ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ تو ہے ان علی چیزوں میرا سے معصومانہ پارٹی سوال بیٹھے ہے، گی۔ تحریک انصاف اگر علیمہ صاحبہ کے اس عمل کو کیا اچھا سمجھتی ہے تو سپورٹ کرے کہ یار لوگوں نکلو، علیمہ بی بی کی آواز میں آواز ملاؤ تاکہ آواز توانا ہو، یا برا سمجھتی ہے؟ نہیں، برا سمجھنے کی تو اس میں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے، ہے، احتجاج اچھا یا سمجھتی ہے باہر نکلنا تو تحریک انصاف نے لوگوں کو کیوں نہیں کہتی کہ علیمہ بی بی کے ساتھ نکلیں اور اس آواز کو توانا بنائیں؟ دیکھیں اس میں دو نکات ہیں، مجھے ذرا اس پہ کرنے دیں بات۔ جی کہ تحریک انصاف کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اپنے صوبے میں نکلنا کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے اگر ہم لوگ اب اپنے صوبے میں دوبارہ نکلنا شروع کریں۔ اصل میں تو چیز یہ ہے کہ پورے ملک میں بیک وقت ایک احتجاج کی اگر کال آتی ہے تو پنجاب اس میں بہت ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا، کیونکہ ماضی میں 2-3 بار پختونخوا سے تو لوگ نکلے، لیکن فسطائیت پنجاب میں اتنی ہے اور تنظیم کو اتنا ڈیمیج کر دیا گیا ہے وہاں کہ وہاں ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اس لیے اگر اب ہم احتجاجی موومنٹ کی طرف جائیں گے تو میرے خیال میں اس میں پارٹی قیادت کو بیٹھنا ہوگا، اس پہ ورک آؤٹ کرنا ہوگا، اس پہ پراپر پلاننگ کرنی ہوگی، کیونکہ صرف پختونخوا سے تو نہیں ہوگا، آپ کو سندھ میں نکلنا ہے، آپ کو پنجاب بالخصوص پنجاب سے نکلنا ہے۔ پختونخوا میں جب پارٹی ساتھ نہیں دے رہی ان کا تو پھر پنجاب میں کیا دے گی؟ یہ پختونخوا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایشو ہے باہر نکلنا، کیونکہ 24 گھنٹے کے نوٹس پہ میں سمجھتا ہوں کہیں بھی کوئی احتجاج ہو سکتا ہے، اور وہ اس سے پہلے جنید اکبر خان جب صدر بنے انہوں نے کافی ایکٹیویٹیز کی، اس سے پہلے علی امین خان نے کیے، اس کے ساتھ ساتھ سہیل آفریدی نے جو اسٹریٹ موومنٹ کی۔ پختونخوا میں مجھے کوئی ایشو نہیں لگ رہا، اصل جو چیلنجنگ ہے وہ ہے پنجاب کی۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر، بہت شکریہ علی محمد خان کی، آپ نے بات سنی، رائے سنی، ذرا موقف سن لیا، اور آپ نے آخری سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ اوور دا ویکنڈ ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی کہ فواد چودھری صاحب جو کہ ظاہر ہے بہت متحرک سیاستدان، انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ ان کی اور محمود مولوی صاحب کی جو ڈائلاگ کمیٹی ہے، عمران اسماعیل صاحب، ان کی ملاقات بھی قریشی صاحب سمیت کچھ اور لوگوں سے، اور خلاصہ کلام یہ کہ وہ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں، قریشی صاحب نے بڑا سراہا فیلڈ مارشل صاحب کی جو ڈپلومیسی کے حوالے سے کاوشیں ہیں ان کو، اور لیکن قریشی صاحب نے بھی کہا کہ آپ نے جس دیکھیں فیلڈ مارشل صاحب، آپ نے پاکستان سے باہر اتنا اچھا طریقے ساری چیزوں کو مینیج کیا ہے، وطن کے اندر بھی یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ذرا دیکھیں۔ یعنی خلاصہ کلام یہ تھا کہ فواد صاحب نے دعویٰ کیا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ڈائلاگ کمیٹی والے جس انداز سے معاملات کو سلجھانے کا کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کی جو کوٹ لکھپت میں بیٹھی قیادت ہے وہ بھی یہی رائے رکھتی ہے۔ اگر میں نے غلط فریز کیا تو فواد صاحب مجھے کریکٹ کریں گے ابھی۔ تو ہمارے ساتھ فواد صاحب، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، شکریہ وقت دینے کا۔ پہلے سر بتائیے گا، کیونکہ جیسے ہی ملاقات کی خبریں آئیں تو 7 سوال یہ اٹھا، ملاقات ہو کیسے گئی، ایکسس مل کیسے گیا، یہ تو ہر کوئی نہیں کر سکتا، یعنی کہ یہ پلانٹڈ معاملہ ہے۔ تو پہلے تو آپ اس کا جواب دے دیجئے کہ یہ ملاقات کو ممکن بنانے میں دوستوں نے کردار ادا کیا؟ دیکھیے ظاہر اس کے بغیر تو ملاقات نہیں ہو سکتی، اور جو ڈائیلاگ ہے وہ تو دیکھیں جب تک دونوں پارٹیز جو ہیں وہ تھوڑی ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گی تو کیسے ڈائیلاگ ہوگا۔ اور جہاں بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بات کہی کہ وہ کہہ رہے ہیں ڈائیلاگ ہی راستہ ہے، تو یہ تو دیکھیے انہوں نے 2 لیٹر لکھے ہیں اڈیالہ میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈائیلاگ از دی اونلی وے فارورڈ۔ سو اٹس ناٹ کہ آپ یا میں نہیں کہہ رہے، یہ تو انہوں نے خود لیٹر لکھے ہیں۔ تو اگر دوست ملاقات فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب دوست بھی چاہتے ہیں کہ معاملات حل ہوں؟ دیکھیے بات یہ ہے، میں نے صاحب کو یہ کہا کہ اگر وہ چاہیں گے کہ معاملات میں بالکل نہیں آنا اور بالکل یہ الیسٹریسٹی نہیں ہوگی تو پھر نہیں ہوگی، سمپل بات ہے۔ میرے آپ کے کہنے سے تو ظاہر نہیں ہوتا، ہم تو اس طرح کی ڈیسیژن میکرز نے فیصلے کرنے، ہم نے نہیں کرنے۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہوا ہے کہ دیکھیں ہم پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل تناؤ ہے اگر اس کو کم نہیں کر پاتے تو پاکستان کی اکانومی 4 سال میں ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ سٹیبل نہیں ہو رہی، اور اگر ہم نے اپنے تناؤ کو کم کرنا ہے تو پھر دونوں جو سائڈز ہیں ان کو تھوڑا بہت ایک دوسرے کو اور یہ سب سے جو بڑی پرابلم ہے وہ ہے کہ جو پرسنلائزڈ ہو جاتی ہیں معاملات۔ آپ کے سامنے ہے جب پچھلے دنوں کچھ بات چلی کہ بیرسٹر صاحب جا کے مل لیں یا فیملی جا کے مل لے، اور اسی وقت پی ٹی آئی آفیشل کی طرف سے ایک بہت ہی فضول کیمپین لانچ کر دی گئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کے خلاف۔ تو اس طرح کا معاملہ نہیں چل سکتا۔ سو جو کوٹ لکھپت کے لیڈرشپ ہے اس کا بھی یہی خیال ہے کہ دیکھیں آپ نے جو 4 سال میں، ابھی بھی آپ علی محمد سے بات کر رہے تھے، علی صحیح کہہ رہے تھے، کے پی کا ایشو نہیں ہے۔ آپ اگر پاکستان کے اندر ایک ملک گیر تحریک شروع کر لیں، بسم اللہ آپ کر لیں، کون روک رہے ہیں آپ کو۔
لیکن آپ کے سامنے علیمہ بی بی نے سب نے کالیں دی ہیں, لوگ نہیں نکلے. دوسری طرف پورا زور لگا لیا ہے 4 سال میں, عمران خان کو مائنس نہیں کر سکے, اور اس میں پھنس میں اور آپ گئے ہیں, جن کی ہماری جو عام پاکستانی کی زندگی نارمل نہیں رہی. نہ آپ کی اکانومی ٹریک کے اوپر آ رہی ہے, نہ آپ کی زندگی نارمل ہو رہی ہے. تو آپ نے کسی نے تو بات کرنی ہے نا جی کہ یہ معاملہ. آپ اور کس سے ملے ہیں قریشی صاحب کے علاوہ؟ ہم ان سے شمیم قریشی صاحب سے ملے ہیں, محمود رشید صاحب سے ملے ہیں, اجاز چوہدری صاحب جو ہیں وہ ہاسپٹل تھے, ان سے جو ہے وہ بات ہوئی ہے. اور اب دیکھیے ہم نے یاسمین بی بی سے نہیں ہوئی ملاقات؟ یاسمین بی بی سے ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ وہ انفارچونیٹلی اتنی ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے کہ وہ 50 قدم بھی جو ہے ان کے لیے چلنا تقریباً 15-20 منٹ لگتے ہیں ان کو. سو انفارچونیٹلی ان کی ہیلتھ جو ہے وہ بڑی ڈیٹیریٹ ہوتی ہے. اجاز چوہدری صاحب, محمود رشید, یہ سارے آپ کے سامنے ہیں, آپ تو ان کو اچھی طرح جانتے ہیں, سارے mid 70s میں ہیں, اور ان کے طبیعتیں جو ہیں وہ انفارچونیٹلی بالکل نہیں ہے کہ وہ کوئی زیادہ جو ہے وہ وزن اٹھا سکیں. اور اصل میں اب دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ اڈیالہ میں ملاقات ہو, لیکن اگین یہ ہماری تو خواہش ہی ہو سکتی ہے, فیصلہ تو ڈیسیژن میکرز نے کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب سے ملاقات ہو, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم وہیں سے پچھلی جولائی میں جب میری آخری ملاقات ہوئی تھی, مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے کافی حد تک یہ بات کر لی تھی کہ ہمیں پولیٹیکل راستہ جو ہے وہ لینا ہے, اور کیا لینا ہے, کیسے لینا ہے. ابھی آپ خان صاحب سے بھی مل چکے ہیں, بہت ٹائم ہو گیا ظاہر ہے, اور ابھی قریشی صاحب اور کوٹ لکھپت والوں سے ملیں. آپ کے خیال میں آخری آپ کی جو ملاقات ہوئی خان صاحب سے, بیسڈ آن دیٹ اپروچ ٹورڈز دی سچویشن ڈفرنٹ ہے نا دونوں لیڈران کی؟ خان صاحب کی ذرا اگریسو ہے اور ان کی تھوڑی ریکنسیلیٹری ہے, ایسا ہی ہے یا نہیں؟ دیکھیے میرے تو خیال میں خان صاحب بھی جو ہیں وہ پالیٹکس کو چاہتے ہیں کہ سپیس ملے, اور اصل میں جو ایشو یہ ہوا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ختم ہوئے ہیں تو بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہو گئی ہیں, اور یہ بڑا ہم سے بہت غلط فیصلہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے رابطے ختم کر دیے. اب اس کے بعد آپ کو وہ لوگ چاہیے جن کے اوپر کم از کم دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بھی ایک منیمم اعتبار تو کرتی ہو. اسی طرح سے پی ٹی آئی میں وہ لوگ ہوں جن کے اوپر عمران خان منیمم اعتبار کرتے ہوں, تو پھر ہی بات آگے چل سکتی ہے. اور وہی ہو کہ یہ جو ایک سلسلہ جو ٹوٹا ہے یہ بحال ہو سکے, اور اس میں کسی کے لیے خطرے کی بات نہیں ہے. ہم تو صرف پاکستان میں چاہتے ہیں کہ ایک نارملائز ہو ملک. اور ان لوگوں کو کن حالات میں رکھا گیا تھوڑا سا بتا دیں اس پہ بھی آخر میں. نہیں, ان کے حالات برے نہیں ہیں, وہ مطلب برے ہی ہیں. وہ سلیکٹری کنفائنمنٹ میں ہیں شاہ صاحب, اور جو وہاں پہ بجلی جو ہے وہ بڑی جاتی ہے, لوڈ شیڈنگ اتنے ہبس میں. دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ all of them are like in their mid 70s. آپ اس میں آپ کسی کو بھی صرف ان کو ڈرائنگ روم میں بھی اگر رکھ لیں گے یا کسی 4 اسٹار ہوٹل میں بھی رکھ لیں گے تو آپ دیکھیں ان کو روز ڈاکٹر کی ضرورت ہے, ان کو روز ایک جو ہے وہ ایک جو اپنے اجاز چوہدری صاحب ہیں ان کو کڈنی کا پرابلم ہے, اور وہ وہاں پہ اتنی زیادہ گرمی میں وہ رہ ہی نہیں سکتے. سو بڑا یہ ایک ہیومینٹیرین ایشو ہے پولیٹیکل ایشو سے زیادہ. سو لیٹس ہوپ کہ ان چیزوں کو تھوڑا آگے ہم بڑھا سکیں. لیکن اگر آپ ٹمپریچر ہر وقت اتنا ہائی رکھیں اور دوسرے کو اپنا جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ہر جگہ ہی اپنی کنڈیشنز لگاتے گئے تو پھر معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ہم سچویشن میں ہے نا, تو لیٹس سی اب آگے کیسے چیزیں چلتی ہیں. تھینک یو سر, بہت شکریہ فواد صاحب, بہت نوازش, وقت دینے کا شکریہ. جاتے آتے ہم آپ کو بتا دیں کہ یمن سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں کے جو انصار اللہ کے ملٹری اسپوکس پرسن